طارق صاحب ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا. شہباز شریف صاحب ہمیشہ اس بات پہ ہی ٹیکس پرائڈ ان دس کہ دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ناؤ IMF کی رپورٹ. دیکھیے IMF کی جو رپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے منون آپ صحیح قرار نہیں دے سکتے. اس کے اوپر ہمارے جو اپنے ادارے موجود ہیں, میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کے کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا, میں پروونشل گورنمنٹ کے اداروں کی بات بھی کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں نہ تو کسی ایک ادارے کی بات کی گئی ہے, نہ کسی ایک صوبے کی بات کی گئی ہے, نہ صرف مرکز کی بات کی گئی ہے. ایک جنرلائز رپورٹ ہے پاکستان کے اندر سسٹم کے اندر لیکیجز کے حوالے سے. اس کو صوبے بھی اور مرکز بھی ہمارے اداروں کے تھرو بیٹھ کے اسے اسکروٹری کرنے کی ضرورت ہے. میں بڑی نیوٹرل بات کر رہا ہوں, لیکن آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن تو ہوتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا, دنیا کے ہر ملک میں ہے, پاکستان میں بھی ہے. دنیا کا مجھے ایک ملک بتا دیں جو کہ میرے ملک کرپشن نہیں ہے. پاکستان میں بھی ہے, اس کا مطلب آپ تسلیم کر رہے ہیں. بالکل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چائنا میں جو کرپشن ہے اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے. سزائے موت. کرپشن ثابت ہو جائے کسی گورنمنٹ اہلکار کی یا کسی اور کی, سزائے موت. اس کے باوجود وہاں کرپشن ختم ہو گئی ہے. امریکہ میں ختم ہو گئی ہے, برطانیہ میں ختم ہو گئی ہے, یورپ میں ختم ہوا, ہر ملک میں موجود ہے. کسی جگہ پہ اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے, کہیں سے کوئی فیسیلیٹیشن کہہ دیتے ہیں, کہیں سے کچھ اور کہہ دیتے ہیں. عوامی فلاح کے مقابلے میں جو کرپشن میں کمپیرزن کر بھی نہیں رہا, میں نے ایک سوپنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں کم یا زیادہ کرپشن موجود ہے. چلیں اس کو ایسے کر لیں. پاکستان میں ہمارے سسٹم میں بھی یہ لیکیجز اور یہ کرپشن موجود ہے. اب اس کو ہم منون اس رپورٹ کو نہ تو ایکسپٹ کر سکتے ہیں, نہ منون اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے اپنے تمام اداروں کو اسے اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. اگین جو میں نے اپنی پچھلے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ باتیں ہیں قومی سطح کی, یہ نہ ایک پارٹی کی ہیں, نہ ایک صوبے کی ہیں, نہ ایک دور کی ہیں, کسی ایک ٹینیور کی بات نہیں ہو رہی. مل بیٹھ کے بات کریں, اس میں مل بیٹھ کے بات کریں, زبردست اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. اداروں کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں, مثلا انہوں نے کہا کہ جی آڈیٹر جنرل, حالانکہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آڈیٹر جنرل جو اس وقت موجود ہیں اپ رائٹ آدمی ہے, ان کی ذات کے حوالے سے بالکل میں تسلی سے آپ کو کہہ رہا ہوں اپ رائٹ آنےسٹ کمپیٹنٹ بندہ ہے. ٹھیک ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, ان کی اپنی اٹانومس حیثیت ہے, کوئی ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا, اور انہیں کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے. اس کے باوجود اس طرح کی تمام جو آپ کے ادارے فلانا, اگر کسی بھی جگہ کے اوپر امپروومنٹ آ سکتی ہے, بہتری لا سکتے ہیں تو ضرور لائیں. اور اس موضوع کو آخری جملہ یہ ہے اس ٹاپک پہ کہ اس موضوع کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے, مل بیٹھ کے بات کریں. جناب ایک دوسرے کو کسی پہ, میں بیرسٹر صاحب پہ اور مجھے کوئی الزام نہیں نظر آ رہا, میں میرے اوپر اور کوئی الزام نظر نہ آئے, یہ کچھ اور ہے, یہ نہ ہو. جبکہ یہ ہو رہا ہے ہماری سیاست میں, یہ ہو رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو خواہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لینے سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہ رہے, جواب PTI کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. میرا سوال ہے PTI کو دیوار سے لگانے والا, آپ اس سوال کو بھی دیوار سے لگائی جا رہے ہیں. یہ ہے دیوار سے لگنے والی چیزیں ہیں. سر آپ نے دانگل ناکے پہ, مسلسل ناکے پہ دیوار سے لگا کے رکھا ہوا ہے, ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے. اڈیالہ کی دیوار سے لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے, ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے. پھر آپ کہتے ہیں مل بیٹھ کے بات کریں. عمران خان سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ملاقات ضرور کریں, لیکن کبھی یہ اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے عمران خان جب تک کے پی کے بارے میں اور CM کو پالیسی نہیں دیں گے, گائیڈ لائن نہیں دیں گے, صوبہ نہیں چلے گا, پالیسی نہیں چلے گی, کیبنٹ نہیں بنے گی. یہی بات ہے نا. جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی اور جیل میں تھے, انہوں نے غلطی سے کو 5 ٹکٹ دے دیے تھے ہماری پارٹی کے سینیٹرز کو, سپریم کورٹ نے وڈرا کر لیا تھا. یہ تو سزا ہوئی ہے, یہ تو پارٹی ٹکٹ نہیں دے سکتے. تو عمران خان کو بھی سزا ہوئی ہے, وہ صوبہ چلائیں گے, پالیسی بتائیں گے, دہشت گردی کا کنٹرول وہ بتائیں گے. اس لیے یہ دلیل تو سائڈ پہ کریں نا. اچھا, یہ دلیل تو سائڈ پہ کریں کہ جو ایک شخص کو سزا ہوئی ہے, ٹھیک یا صحیح عدالت نے دی ہے. یہ کہیں گے صحیح غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے, عدالت نے دی ہے. اپیلیں عدالت سے کریں گے. ہمارے لوگ بھی عدالت سے اپیلیں کر کے باہر آئے ہیں نا, کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں آئے. عمران خان بھی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں آئیں گے, اپیل کریں گے, اپنا کیس لڑیں گے, ضمانت ملے گی, جو بھی ہے وہ آگے ان کا نصیب, ان کا مقدر. لیکن اس حالت میں ہی کین ناٹ رن دی پروونس, ہی کین ناٹ ڈکٹیٹ دی پالیسی. یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اس آرگومنٹ کو سائڈ پہ کریں. باقی ان کی بہنوں کو ضرور ملنا چاہیے, ان کے خاندان کے لوگوں کا بالکل رائٹ ہے. ہماری چونکہ یہ پنجاب کا معاملہ ہے تو میں یہاں پہ جو عظما بخاری ہیں ہماری انفارمیشن منسٹر پنجاب کی, میں ان کے وہ فگر کوٹ کروں گا جس میں انہوں نے بتایا اپنی پریس کانفرنس میں کہ اتنی میٹنگز ان کی سچ اینڈ سچ, وہ آپ کے اس میں ریکارڈ پہ بھی ہوگا, مجھے زبانی طور پہ یاد نہیں ہے,
ان کی بہنوں کی ہوئی ہے, ان کی فیملی کی ہوئی ہے, اتنی میٹنگ اس کی لیگل ٹیم کی ہوئی ہے. باقی وہاں پہ 8,500 اور بھی کہہ دیے ہیں. آج بھی آپ کو پتا ہے وہاں پہ ٹریفک کے خلل کی وجہ سے بچے اسکول سے واپس نہیں آ سکے, جا نہیں سکا, مجھے کوئکلی ایک اور سوال کا جواب. تو یہ وہاں پہ نہ کریں. جنہوں نے ملاقات کرنی ہے وہ اپنا کوئی طریقہ کار اختیار کریں. آپ وہاں پہ ورکر لے جا کے روز وہاں پہ پورا مارچز ہو رہے ہوتے ہیں, آنیاں جانیاں, اس سے عام آدمی کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے. 8,500 جو قیدی وہاں پہ ہیں ان کی اپنے عزیزوں سے, رشتہ داروں سے ملاقات متاثر ہوتی ہے. لگا رہے ہیں آپ, میں بالکل سوال ہی نہیں لیتے آپ پی ٹی آئی والا. سر جہاں پر پی ٹی آئی کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ 10 سوال کریں میں جواب دوں گا. میں تو چاہ رہا ہوں میرے بھائی کو آپ بولنے کا زیادہ موقع دیں. پارلیمنٹری افیئرز کے فیڈرل منسٹر ہیں تو نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کیا اشرف زئی صاحب کا, اپوزیشن لیڈر کا؟ یہ پارلیمانی منسٹری نہیں کرتی ہوتی, یہ اسپیکر سر صاحب آپ کو علم ہوتا ہے نا. علم مجھے یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے ابھی وہ سارا طریقہ کار بتا دیا ہے, جی اس طریقہ کار کو فالو کریں گے. کریں, انہوں نے کرنا ہے, یہ اس طریقہ کار کو اپنائیں. میں ان کے ساتھ جاؤں گا. کمال کرتے ہیں آپ. اور سینٹ میں بھی علامہ راجہ میں جاؤں گا ساتھ بننے دیں گے اپوزیشن لیکن اپنا جو دیکھیں نا سینٹ میں بھی کیا ہے, میں بس یہ شارٹ کروں گا پھر عمیر صاحب بات کریں گے. سینٹ میں بھی چونکہ میری ذمہ داری جتنی نیشنل اسمبلی کی ہے اتنی سینٹ کی کاروائی کی بھی ہوتی ہے. جی. تو سینٹ میں 3 دفعہ چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ آپ یہاں شور شرابہ مچانے کے بجائے آپ میرے چیمبر آئیں, ٹھیک, وہاں بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک, طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے تحت چلیں. اسپیکر صاحب کے جو ترجمان ہیں انہوں نے تو میڈیا پہ بھی بتایا ہے, ان کو بھی بتایا ہے کہ بھائی اپنا طریقہ کار طے کریں. ٹھیک, یہ بنانا ہی نہیں چاہتے انہیں, یہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں.